بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ بہت اچھی باتیں ہو رہی تھیں اور بہت ہی اچھی، اور اس کی سخت ضرورت ہے، اور بڑی غفلت ہوتی ہے، بڑی غفلت، ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ دکھاوے کی عادت انسان میں بہت زیادہ ہے، مطلب بائی ڈیفالٹ، نیچرلی بائی ڈیفالٹ یہ ہر انسان کے اندر یہ مادہ ہے کہ اس کو شوق ہوتا ہے، تو کھانا کپڑے وپڑے پہن لیے کہ بھائی لوگوں کو اچھا لگے، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ میں پہن رہا ہوں لوگوں کے درمیان اچھا لگے، لیکن ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنا، ذرا سی تقریر نہیں کر دی اسٹیٹس پہ موجود ہے۔ اللہ بچائے، اللہ نے جس کو بچایا واقعی اللہ کی توفیق۔ سنتے ہیں، جانتے ہیں، عالم ہیں، مولانا ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے اپنی عادت سے۔ وہ کہہ رہے کیا ہے؟ ارے بھائی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب ہر ایک کے پیچھے تو جیسے کہا نا کہ حوصلہ افزائی کے نام پر فنکشن ہوتے ہیں، بچوں کے حوصلہ افزائی کے نام پر، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ قرآن حفظ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہ اتنا زیادہ اس میں شوشہ ہو جاتا ہے کہ یعنی روح نکل جاتی ہے عمل کی۔ اللہ، عمرہ گئے نہیں، عمرے پہ اترنے سے یعنی حرم کے قریب پہنچنے سے پہلے نہ خدا کے گھر کی ٹینشن ہوتی ہے نہ عمرے کی، پہلے ٹینشن ہوتی ہے کہ میرا پہلا پوسٹ جو ہے سیلفی کعبہ کے ساتھ آئے۔ سب بڑا غرق ہو گیا ہے۔ جو پہلے لوگ جاتے تھے ایسی بے چینی ہوتی تھی کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی، اور اکثر لوگ تو رو دیتے تھے، اور اللہ بچاتا ہے بس۔ یہ ضمیر اللہ جس کو دے دینا، وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے ایسا ذوق دیا، پہلے تو میں اس کا شکر ادا کر لوں، ورنہ ایسی بس اتنا خیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ واقعی خدا کا کلام خدا کا کلام ہے۔ چند جملوں میں پوری کائنات کو سمیٹ دینا، یہ صرف اللہ کا کام۔ جس انداز سے اللہ بیان کرتا ہے اور جن حقائق کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہم نے قرآن کو صرف تبرک کی حد تک سمجھا، خدائی کے لیے سمجھا ہی نہیں۔ یہ قرآن تو خدائی کا انٹروڈکشن ہے۔ قرآن کا پہلا لفظ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، قرآن کا پہلا جملہ، فرسٹ سینٹنس، فرسٹ ورس، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو رب العالمین ہے نا، یہ سمجھ لیں پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ آپ کی ساری سائنس، سارا علم، سارا تجربہ فٹ کرتے جائیں، رب العالمین پہ فٹ ہوگا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا لفظ استعمال کیا اللہ نے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی مراد وہ سب کچھ ہے، سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ قصہ تمام ہو گیا۔ سارے جہاں کا پالنہار ہے، ذرا اس کا آپریشن شروع کرو، اور اس کی باریکیاں اور اس کے پوائنٹس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاؤ، ساری دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی، رب العالمین کا قصہ تمام نہیں ہوگا۔ لفظ ایسا پورے جہاں کا رب، یعنی لفظ رب میں جو معنویت ہے، اور عالمین میں تو کچھ بچتا نہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ سب عالمین ہیں۔
اور پھر اس پورے کو دیکھنا اور اس پورے کو مینٹین کرنا اور اس پورے کے نظام کے ساتھ اس کو چلانا، اس کے ٹائم لیمٹ کو اس کو ریکارڈ رکھنا، کس کو کتنے دن رہنا ہے، کس کو کب ختم ہونا ہے. ساری دنیا میں کوئی بھی بھول سکتا ہے، اللہ نہیں بھولے گا. تو اللہ کی ذات ہے واقعی، چونکہ خالق وہ ہے، بنایا اس نے ہے، اس کے علم میں ہے. اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے علم میں کمی آ سکتی ہے، اللہ ان ہر کیفیت سے پاک ہے. علم میں کمی آ سکتی ہے نا، انسان جیسے ہم کہیں غائب ہیں، شریک نہیں ہو سکے تو ہمیں معلوم نہیں ہوا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تو معلوم نہیں ہوا. ہمارے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی. اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو کسی سورس آف انفارمیشن کی ضرورت ہی نہیں، لہذا اس کے علم میں سب کچھ ہے. تو اب وہ جو لکھے گا، وہ جو اس نے کہا ہے بات اتنی نہیں ہے، وہ تو اس نے ایک ٹائٹل دیا ہے. اللہ اکبر. اچھا عجیب بات ہے، میں آج پڑھ رہا تھا اس کے لیے، کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ترجمہ پڑھ کے درس دیتے ہیں. ترجمہ پڑھ کے کیا درس دے گا آدمی؟ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے کیا درس دے گا؟ وہ تو درس دینے کے لیے تو یعنی کہاں کیا جا رہا ہے، یعنی اس کا میسج کیا ہے، یا اس کا اندر کنٹینٹ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، یہ ٹائٹل یا یہ ایرو ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، جب تک وہاں نہیں جائیں گے تو پھر درس نے کیا مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو آج اسی سلسلے میں پڑھ رہا تھا. میں بھی کیا دعویٰ کروں، ڈینگے ماروں، جھوٹ بات ہے. کیا پڑھتے ہیں، کیا آپ مطالعہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ روزانہ پڑھتے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جتنا پڑھتے جا رہے ہیں اتنا اپنی بے علمی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے. یعنی اب یہ دعوے کے ساتھ انسان کہہ سکتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ جان جائے، پوری زندگی اس نے پڑھنے اور جاننے میں گزار دی، تو اخیر میں سب سے زیادہ اپنی لا علمی کا احساس اس بندے کو ہوگا. علم جو ہے پختہ، وہ یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا ہے. باتیں بعد میں سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں نا، کچھ فیکٹ سمجھنے کے لیے سب سے بڑا فیکٹر ایج بھی ہے، صرف انفارمیشن نہیں. ایج اٹ سیلف اٹ از اے فیکٹ. ایج خود ایک فیکٹر ہے جو آپ کو اس بات کے اندر سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ حقائق کیا ہیں، فیکٹس کیا ہوتے ہیں. تو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ امام ابن تیمیہ تقریباً 8ویں صدی، یعنی ابھی سے تقریباً 700 سال سے زیادہ ہو گئے، اس صدی کا بندہ، وہ پتہ نہیں اللہ کی عجیب مخلوق تھے. یعنی جو باتیں لکھی انہوں نے، یعنی آج کے سائنسداں اس کے اوپر جا کے ریسرچ کریں. امام ابن تیمیہ عالم آدمی ہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں، مفسر ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں، مورخ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خوبیاں جمع ہو گئی. میں تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شروع کی 2 صدی امام بخاری اور ان حضرات کے بعد امت میں ان کے ٹکر کا کوئی عالم نہیں پیدا ہوا. ہمارے ہاں تو مسلک کے چکر میں شخصیات کو ہم ادھر ادھر میں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور لوگوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں. ان کا لٹریچر پڑھیں تب سمجھ میں آئے گا، اور ان کے لٹریچر کو پڑھنے کے لیے خود بہت بڑا عالم ہونا ضروری ہے. وہ مولانا مودودی کی تفسیر ہے نا، تو شروع میں بہت سارے لوگ ہمارے یہاں لوگ پڑھتے ہیں، یہ کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں. تو وہ بہت سارے لوگوں کو شروع میں اچھا نہیں لگتا ہے، بہت مزہ نہیں آتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک صاحب کا بڑا اچھا تبصرہ ہے کہ تم کو کیا سمجھ میں آئے گا، ان کی تفسیر پڑھنے کے لیے پہلے تم کو عالم بننا پڑے گا، کیونکہ جس معیار اور جس سطح سے انہوں نے تفسیر لکھی ہے نا، اس سطح کے لیے اس سطح پہ پہلے جانا پڑے گا. اب فرسٹ فلور کے سامنے کوئی چیز ہائیڈ ہو رہی ہے، تو جو چیز آپ کو دیکھنی ہے وہ سیکنڈ فلور سے دکھ سکتی ہے، تو آپ کو سیکنڈ فلور پہ جانا پڑے گا اس کو دیکھنے کے لیے. آپ فرسٹ فلور پہ رہ کے چاہو گے دیکھنے کے لیے تو وہ تو چانس نہیں ہے. تو یہی صورتحال امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. خیر، آج جو قرآن کی آیت ہے جہاں پر ہم پہنچے ہیں، پچھلے ہفتے تو الذی خلق الموت والحیات، یہ ہم نے آیت تفصیل کی تھی نا کہ موت اور حیات بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پیدا کی گئی. یعنی ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ختم کر دیا تو وہ ختم ہو گئی، نہیں، جو چیز ختم ہونے کا جو ایک سسٹم ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک مخلوق ہے. لہٰذا موت بھی ایک مخلوق ہے. ہماری پیدائش کو، ہمارا پیدا ہونا، ہمارا یعنی جسے کہتے ہیں نا مخلوق، ہم پیدا ہوئے، خلقنا، ہم پیدا ہوئے، خلقتو، میں پیدا کیا گیا. تو اس کے بدلے میں ہمارے اس پیدا ہونے کے کنسیپٹ کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے.
یعنی وہ پیدائش کو ختم کرتی ہے، لیکن تعجب ہے کہ ہمارے جاننے کی چیز ہے کہ جو دوسرے کو ختم کرتی ہے وہ خود بھی مخلوق ہے، وہ خود ختم ہوگی۔ لہذا حدیث میں ہے نا کہ حشر کے میدان میں حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن مینڈھے کی شکل میں موت کو لائے گا اور اس کو ختم کرے گا اور کہے گا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کا نظام ہے، اب ختم ہونے کا، ڈسکنٹینیویشن ڈسکنٹینیوڈ، سمجھ میں آئے؟ ڈسکنٹینیوڈ یعنی یہ جو ایک سسٹم تھا کہ ہم کسی انسان کی لائف کو ڈسکنٹینیو کرتے تھے، وہ سسٹم ڈسکنٹینیویشن کا جو سسٹم ہے وہ آج سے اس کو بھی ہم نے ڈسکنٹینیو کر دیا، یعنی موت کو بھی مار دیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، لیکن یہ ہم نے چلایا کیوں؟ یہ تو میں نے ایک علمی بات کی، یہ ہم نے چلایا کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ بھائی عمل کس کا اچھا ہے۔ یہ سارے نظام کا مقصد صرف یہ جاننا ہے کہ آپ نے کام کیا کیا، اور کام کیا کیا میں اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو بس ہمیں چیک کرنا تھا۔ ہم قرآن الفاظ دیکھیں کیا استعمال کر رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ اچھا کام کس نے کیا۔ اچھے کا لفظ لا کے اللہ یہ ہائی لائٹ، یہ ہنٹ دے رہا ہے کہ اصل میں ہم نے سسٹم جو رکھا ہے وہ اچھے کاموں کے کرنے کا رکھا ہے۔ غلط کام کے کرنے کا سسٹم آپ باضابطہ سیلیکٹ کرتے ہیں، بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ گڈنس ہے، بائی ڈیفالٹ آپ اچھے کام کی طرف جائیں گے۔ غلط کام کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، وہ اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ ورنہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس نے کیسا کام کیا، یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ کس نے اچھا کام کیا۔ یہ اس میں ہنٹ ہے اس بات کی طرف کہ اس دنیا میں ہمیشہ اچھے کام کرنا آسان اور ایزی ہے، ایزی ٹو ریچ اینڈ ریڈی ٹو چوائس، ریڈی ٹو ویئر، ریڈی ٹو ایٹ۔ آج کل وہ فیشن ہے نا، تو آج یہ اللہ نے سب کچھ اس کنڈیشن میں بنایا ہے، نیکیوں کو اس کنڈیشن میں بنایا ہے، برائیوں کو باضابطہ پرچیز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی جو آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ کسبت اور اکتسبت کا فرق ہے۔ کسبت کا مطلب ہم نے انسانوں کو اتنا ہی مکلف کیا جتنا اس کے اندر ایبیلٹی ہے، جتنا اس کے اندر بس ہے۔ جو اس نے کمایا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اور جو اس نے کمایا اس کو نقصان ہوگا۔ ہم اردو میں دونوں سیم بولتے ہیں، لیکن عربی میں اللہ نے دونوں کے لفظ الگ استعمال کیے ہیں، کسبت اکتسبت۔ اب علماء اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں الگ کیوں ہوا۔ برائی کرنا اور نیکی کرنا، ہم اردو میں دونوں کے لیے کرنا بولتے ہیں، لیکن قرآن میں یہاں کسبت اور اکتسبت۔ کسبت کا مطلب نیکی کرنا، یہ نارمل وے میں انسان چاہے تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اکتسبہ، اس میں لفظ بڑھ گیا الف اور تا۔ تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی ایکسٹرا میننگ پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس کو دوسرے فارم میں لے کر جاتے ہیں، جیسے قطع، کاٹ دیا، اور ہے قطع، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کاٹا مگر ٹکڑوں میں، کام بڑھ گیا، کام بڑھ گیا نا۔ ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا کیا تو اس کو بولیں گے قطع الخشبہ، اس نے لکڑی کو کاٹ دیا۔ قطع الشجرہ، شجرے کو، درخت کو کاٹ دیا، ایک بار کاٹ کے چھوڑ دیا، اس کے لیے قطع۔ لیکن درخت کو کاٹا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو وہاں پر قطع نہیں بولا جائے گا۔ کیوں؟ آپ کا ورک بڑھ گیا ہے تو ورڈ بھی بڑھنا چاہیے۔ یہ اردو کا، عربی کا قاعدہ ہے۔ تو قطع الشجرہ یعنی درخت کاٹ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پیسز میں کر دیا۔ تو اکتسبہ کا مطلب نیکی کرنا آسان ہے اور برائیاں کرنا تکلیف کا کام ہے۔ نیکیاں اس نے کمائی، یہ اکتسبہ بتاتا ہے کہ نیکی ایزی وے میں نہیں ہوتی ہے، نیکی کے لیے ہر حال میں جنجال ہے۔ اب بولیں گے جنجال کیسے ہے؟ کیسے نہیں جنجال ہے؟ آپ یہ بتائیں، مسجد میں جانے کے لیے کوئی پیسہ لگتا ہے؟ فلم ہال میں جانے کے لیے؟ مسجد میں جانے کے لیے ٹوپی اتارنی پڑے گی؟ مسجد میں اگر جانا ہے تو ٹوپی اتارنا پڑے گا؟ نہیں۔ فلم ہال میں جانا ہے تو ٹوپی اتارنی پڑے گی۔ کسی غلط جگہ پر جا رہے ہیں تو ہم کو وہاں کے حساب سے ڈریس اور وہاں کے حساب سے سب کچھ ارینج کرنا پڑتا ہے، لیکن نیکی کی جگہ پر کبھی بھی جائیں گے تو بہت آسان، بہت سیدھا سادہ۔ آپ ٹور پہ جا رہے ہیں، ٹور پہ گھومنے جا رہے ہیں کہیں
کسی ملک جا رہے ہیں ٹور پہ، اب آپ نے وہاں جا رہے ہیں، کتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں؟ عمرے پہ جانا ہو ایک دم، وہ تو زبردستی کہ ہمارے چوچلے، ورنہ عمرے پہ جانا بہت آسان ہے، بلکہ عام دنوں سے اور بھی زیادہ آسان ہے. 2 چادر خریدنی ہے بس، 2 چادر خرید عمرہ کر لیا، اس چادر سے آپ 50 آدمی عمرہ کر سکتا ہے. اور شادی میں ہماری خواتین جو جوڑا خریدتی ہیں، کما کے پریشان ہیں آپ، کارخانے والے ڈیزائن بنا کے پریشان ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے مال کھلے ہیں وہ پریشان ہیں، لائیں تو کیا لائیں بھائی، وہ تو ڈیزائن کا دماغ بھی ہمارا کام کر گیا، ختم ہو گیا، ہماری صلاحیتیں ختم ہو گئی ڈیزائن بنانے کی، لیکن ڈیزائن سلیکٹ کرنے والوں کا دماغ ابھی تک ختم نہیں ہوا کہ وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایک تو یہ الگ ٹاپک ہے، وہ موبائل کی طرح یہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہ ذہن جو ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ خاص طور سے فنکشنز میں جو کپڑے پہنتے ہیں مہنگے مہنگے، اور ایک پہن لیا ایک بار تو دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہماری شان کے خلاف ہو جائے گا. اور جو دوبارہ پہننے میں نہیں آنا چاہیے وہ اور مہنگا ہوتا ہے. اب یہاں پر خریدنے والا بھی شیطان کے داؤں میں پھنس جاتا ہے، اور بنانے والا بھی. بنانے والا جان بوجھ کے اس ڈریس کو اور مہنگا بناتا ہے جو صرف ایک ہی بار پہننا ہے. اب دیکھ لیں، ہوتا ہی ہے عام طور سے. اللہ حفاظ فرمائے. غلط سب مبتلا ہیں، میں آپ سب مبتلا ہوں. یہ ماحول کسی ایک کے بنانے سے نہیں بنتا ہے، ماحول سب کے بنانے سے بنتا ہے. ابھی ماحول یہ ہونا چاہیے ہمارے نوجوان لڑکوں میں، خاص طور سے جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کے دماغ میں یہ ایک دم بات، یہ تربیت ہو جائے ان کی. اور یقین کریں یہ پڑھے لکھے جو نوجوان بچے ہیں، یہی سوسائٹی کے سب سے کریم اور سب سے کام کے لوگ ہیں. انہی کے عمل سے پورا معاشرہ بدل رہا ہے اور آگے بدلے گا. یہ جو ہمارے پڑھنے بچنے لکھنے والے نوجوان بچے ہیں، یہ بچے اگر بات کو سمجھ لیں، اور ان نوجوانوں میں سے 100 میں سے اگر 10 نے کوئی کام کر لیا، آپ سمجھ کر لیں کہ 50% انہوں نے اپروچ کر لی اپنے ڈیسٹینیشن کے لیے. اتنا فاسٹ ایکشن ہوتا ہے ان کے ایکشن کا. یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. سادگی اگر زندگی میں آ جائے تو کتنا آسان ہے، کمانا آسان، زندگی گزارنا آسان. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ تو ہم آپ سب جان رہے ہیں، کہنے والا سننے والا ہر بندہ اس درد میں مبتلا ہے کہ ایک تو وہ ڈریس مہنگا ہوتا ہے، بعد میں اس ڈریس کو حاصل کرنے کے لیے جو جتن کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور بازاروں کے جو دھکے کھانے پڑتے ہیں، اتنے میں وہ ڈریس خود بن جائے گا. اگر آپ نے 20,000 کا ڈریس خریدا ہے تو 20,000 کی آپ محنت کر چکے ہیں اس کے پیچھے، اس کو ڈھونڈنے کے پیچھے، اللہ ہے کہ کسی کو پہلی بار مل جائے. تو خیر، تو اللہ یہ اکتسبت، جس نے گناہ کرنے کے لیے پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے، نیکی کرنے کے لیے پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی. تو الفاظ کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو لہذا لیبلوکم ایکم احسن عملا، جب الفاظ آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس میں ہنٹ ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہ ہنٹ ہے کہ ہم نے یہاں دنیا میں نیکیوں کرنے کے اسباب اور مزاج اور ذہن آسان بنایا. نیکی کا اپریسیشن ہر بندہ کرے گا. ایک بندہ سگریٹ پیتا ہو، فلم دیکھتا ہو، چوری کرتا ہو، کبھی بھی وہ چوری کرنے کے کام کا اپریسیشن نہیں کرے گا. اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف کرے گا، بھائی یہ کام اچھا ہے. لہٰذا ماحول جو اللہ نے دنیا میں بنایا ہے وہ اچھائی کا بنایا ہے. لہٰذا اللہ نے موت اور زندگی کا نظام چلایا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اچھا کام کس نے کیا. لہٰذا قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا بھی ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ہم نے ایک دم سیدھے حالت میں ہم نے زمین کو بنایا ہے. لہٰذا زمین کے ٹھیک ہونے کے بعد اس کو خراب مت کرو. زمین کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قتل ہو، زمین کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ چوری ہو، زمین کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے جتنے بھی ہمیں پریشانی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے، ان تمام پریشانیوں اور ضرورتوں کا جائز حل موجود ہے. جتنی پریشانیاں ہمارے آئیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تدبیر اختیار کرنی پڑے گی، حکمت اختیار کرنی پڑے گی. لیکن ہر ایک کہیں پر ہمیں ایگو روکتا ہے، کہیں پر ہمیں ہماری شان روکتی ہے، کہیں پر ہماری سستی ہمارے آڑے آتی ہے، کہیں پر کوئی دوسری وجہ آڑے آتی ہے. وہ ہماری کمزوری ہے. ورنہ ان مسائل کے حل کے لیے دنیا میں اللہ نے جائز شکل رکھی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو سمجھ لیجئے پھر یہ دنیا کا، اللہ کی دنیا کا عیب ہوتا. لیکن اللہ کی دنیا بے عیب ہے. کیوں؟ کہ اس کا خالق بے عیب ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑی عزت والا اور معاف کرنے والا ہے. دیکھیں کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ ہر چیز پر یعنی غلبہ رکھتا ہے،
یعنی اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اللہ کی ذات ایسی ہے. عزیز کا یہ مطلب عزت والا، اور عزیز کا مطلب ایک خاص لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ زبردستی کر کے ظلم کرے گا. وہ غلطی ہونے کے باوجود ہم نے اچھے ماحول میں زندگی گزارنے کے اسباب دیے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر بندہ کہیں مس ہو گیا تو ہم معاف بھی کریں گے. عزیز ہونے کے ساتھ ہم معاف بھی کریں گے. کوشش کی، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہم معاف کریں گے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہاں پر میں بات کر رہا تھا امام ابن تیمیہ والی، تو اس میں انہوں نے اس پر جو لکھا ہے، وہ ذات جس نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا. 7 آسمان. اب 7 آسمان کو ہم آپ عقیدے کی شکل میں مانتے ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور خود اللہ کی ذات خالق ہے، لہذا آسمان 7 ہیں. 7 کے علاوہ اور بھی ہیں، واللہ عالم. 7 ہیں، 7 کو ہم مان رہے ہیں. علماء نے بہت ساری باتیں اس میں تحقیقات میں لکھی ہیں، لیکن وہ تحقیقات عوام کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. الذی خلق سبع، 7 آسمان تہبتیں، ایک کے اوپر ایک. ظاہر سی بات ہے اس کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. عام طور سے دنیا تجربے کے اعتبار سے انسان جب بالکل شروع میں آیا، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام جب کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، اس کے بعد تخلیق ہوئی، اس کے بعد پھر ان سے جو نسل چلی، اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کپڑا اتنا امپروو نہیں ہوا ہوگا. یہ جو ہمارے ڈریس ہیں، نہ ڈریس میٹیریل اتنا ایسا تھا، نہ فیشن ایسا تھا، نہ کھانے کی وہ تفصیلات تھیں، نہ کھانے کے وہ سارے جو آج دنیا اتنی چیزیں کھا رہی ہے وہ ساری چیزیں اس وقت موجود نہیں تھی. بہت ساری چیزیں تو بائی نیچر ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں معدل ہوتی ہیں، یعنی دو جنسوں کو ملا کر پیدا کی جاتی ہیں. اس طرح بڑھتے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں بہت کچھ بنانے نہیں آتا ہوگا. آج سے 5000 سال پہلے آپ کہیں کہ بھائی بریانی نہیں معلوم بریانی کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے کھانے کے کچھ اور طریقے ہوں گے، بہت سارے تھے وہ ختم ہو گئے. تو دنیا تو ایسے ہی آگے بڑھتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے انسان کے جب ابتدائی دور تھا تو اس زمانے میں انسان کے پاس علم بھی اتنا ہی اسی انداز کا تھا کائنات کے بارے میں. علم کا صحیح اور باریک دروازہ جو کھلا ہے وہ قرآن کے آنے کے بعد. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں اس کائنات کے تسخیر، اس کائنات کے اندر اللہ نے کیا کیا قدرت اور کیا کیا نظام رکھا ہے، اس نظام کا دروازہ کھلا ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد. اسی کے بعد سارے علم کا دروازہ کھلنا شروع ہوا ہے. دوسری صدی سے ہی جو فلسفے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اس کو قرآن نے اپروو کیا. جس کو قرآن نے اپروو کیا وہ فلسفہ ویلڈ ہوا، اور جس کو قرآن نے اپروو نہیں کیا وہ فلسفہ ضائع ہو گیا. لہٰذا اب بات بڑھتی گئی. آج سے 1000 سال پہلے شاید ہمارے علماء زمین کے گول ہونے کے بارے میں اتنا زیادہ عقیدہ اور تجربہ اور تفصیلات نہیں معلوم ہوں گی. اس میں ان علماء کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے کہا، میں اکثر ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے، جرنی آف نیچر. جرنی آف نیچر کے اعتبار سے بہت سارے حقائق کھل کر سامنے آتے ہیں. تو ہماری جو انسانی عمر ہے، انسانی عمر جیسے جیسے آگے بڑھی ہے تو آگے کی باتیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا میں پرواز کی، لیکن ان کے علاوہ وہ معجزاتی شکل تھی. ان کے علاوہ ہوا میں پرواز کرنے کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا. لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ یہ خیال پیدا ہوگا. جیسے آج سے 100 سال پہلے کیا یہ خیال کسی کو آیا ہوگا کہ جیب میں موبائل رکھے بھی، یعنی ہر انسان کے پاس ایک ایسا سم ہو جو ہر انسان کے پاس سیپریٹ نمبر، اور ہر انسان اس کو لے کے جہاں چاہے گھومے اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ 100 سال اگر پہلے نہیں آیا تو 50 سال پہلے اس کا چھوٹا موٹا کنسیپٹ تو آیا ہوگا. اب وہ چھوٹا سا کنسیپٹ وائرلیس کی شکل میں آیا، ریڈیو کی شکل میں آیا سب سے پہلے، کہ بھائی ایک ریڈیو کے آپ میگا ہرٹز پر آپ کہیں اور بیٹھے ہیں، ہر بندہ الگ الگ ریڈیو لے کر بیٹھا ہے اور وہ جناب ریڈیو اسٹیشن سے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے. اب یہاں سے ظاہر سی بات ہے بات آگے بڑھے گی نا، پھر اس سے آگے بڑھی، اس سے آگے بڑھی. اب یہ چیز اچانک جہاز جب شروع میں آئے تو جہاز اس کنڈیشن میں جب اس کا ایجاد ہوئی تو اس تفصیل کے ساتھ نہیں ایجاد ہوئی جو تفصیل آج ہے، اور جو تفصیل آج ہے وہ یہاں نہیں رہے گی بلکہ وہ آگے جائے گی.
ابھی ہم لوگ یہاں جب آئے تو اس زمانے میں 98 میں بہت ریئرلی آٹومیٹک کارز تھیں. تو جب کچھ لوگ 98 میں اتنی نہیں تھی، میرے خیال سے 75% سے زیادہ گاڑیاں مینول تھیں. تو جب وہ آٹومیٹک گاڑیاں بہت جلدی نہیں لوگ لیتے تھے. کیوں؟ ارے بھائی وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، ڈر کے مارے لیتے نہیں تھے. اور 2003-04 کے بعد اتنا اس کا معاملہ تیزی سے بڑھا کہ 7-8 کے بعد تو پھر وہ اب تو خیر واللہ عالم، وہ پھر اس کو تو اب تو لوگ دیکھنے ہی سوچتے ہوں گے کہ وہ مینول ہوتی کیسی ہے. ابھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ بھائی پیٹرول کے بغیر بھی گاڑی سے چل سکتی ہے کیا. لیکن ہم آپ سوچ رہے ہیں نا. لیکن جن لوگوں کے دماغ میں اس طرح کے اس راستے میں چلتے ہیں تو ان کا دماغ چلتا رہتا ہے یار اس کا یہ کھلونے پہ جب ہم ریموٹ سے گاڑی چلا سکتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بیٹری اور سے ہماری گاڑی بھی چلے. یہ چیز بڑھتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے نظام دیا ہے. پھر وہ آگے بڑھتی ہے، پھر وہ آگے جا کے انسان نئی چیز کھل کر سامنے آتی ہے. جیسا آپ آج دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی سے 5 سال پہلے آپ نے کتنی الیکٹرک کار دیکھی تھی؟ ابھی آپ روڈ پہ چلیے، میرے خیال سے ہر 2-4-5-6 منٹ کے اوپر آپ کو ایک دو گاڑی مل جائے گی الیکٹرک والی. بہت تیزی سے مارکیٹ پکڑ رہی ہے وہ. تو اس طرح انسان کا تجربہ اور علم ترقی کرتا ہے. تو 1000 سال پہلے شاید زمین کے تعلق سے بہت ساری باتیں نہ رہی ہوں، لیکن اب ظاہر سی بات ایک دم کھل گئی. امام ابن تیمیہ 800 سال پہلے بتائیں، ان کی بات دیکھیں. میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پورا ان کا اقتباس نظر آیا. چونکہ امام ابن تیمیہ بہت بڑے فلسفی بھی تھے اور اتنا فلسفہ پڑھا انہوں نے کہ اپنے دور کے تمام فلسفیوں کے دانت کھٹے کر دیے انہوں نے. اتنا قابل آدمی، یعنی کہتے ہیں نا الٹرا جینیس جسے آپ کہہ سکتے ہیں. الٹرا جینیس تھے امام ابن تیمیہ، الٹرا جینیس. ہمارے یہاں مسلک کے چکر میں لوگ شخصیات سے نفرت کرتے ہیں، اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آپ کے سینٹرل ایشیا میں بھی اس طرح کی بہت ساری شخصیتیں پیدا ہوئیں، ابن سینا اور وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا اب دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ 7 آسمان بنائے گئے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ کی پیدائش میں آپ کو کوئی فریکشن، کوئی ڈیفالٹ، کوئی مسٹیک، کوئی غلطی، کوئی فالٹ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اب یہاں پر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ زمین گول ہے. ظاہر سی بات ہے زمین گول ہے، یہ کنسیپٹ نہیں تھا. بیچارے سقراط کے ساتھ کیا پرابلم ہوا؟ یہی پرابلم تھا نا. زمین فلیٹ ہے کہ گول ہے، اسی چکر میں بیچارے کو دنیا سے جانا پڑا. تو اس زمانے میں لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ چرچ والے اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کنسیپٹ جو ہے یہ مذہب سے ٹکرا رہا ہے، لہٰذا اس چکر میں اس کے ساتھ زہر کا پیالہ پینا پڑا. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے، اللہ کی کائنات کے اوپر غور کرنے کے خلاف مذہب ہی بغاوت کرتا ہے. نہیں، مذہب نہیں بغاوت کرتا ہے. مذہب نے تو تفصیلات بتائی ہیں، صحیح تفصیلات تو مذہب بتائے گا. کیوں کہ مذہب اللہ کا فارمولہ ہے، اور اللہ کا فارمولہ میں جو فیکٹس ذکر ہوں گی وہ ایک دم فیکٹ ہوں گی. تو انہوں نے ذکر کی، انہوں نے لکھا ہے کہ ما تری فی الخلق الرحمن من تفاوت. انہوں نے کہا زمین آسمان سب گول ہیں. اس کے لیے انہوں نے کہا ہے سب سے پہلا لفظ فلک. فلک کبھی بھی کسی سیدھی چیز کو نہیں بولتے. فلک کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر گولائی ہو. لہٰذا وہ کہتے ہیں عربی میں چرخہ جو ہوتا ہے، چرخے کا جو چکا ہوتا ہے اس کو فلکا کہتے ہیں. کیوں؟ گول ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بات لکھی کہ اسی سے معلوم پڑتا ہے کہ کائنات کا نظام جو ہے وہ مستدیر ہے، لمبائی میں ٹرائنگل اور اسکوائر اور یہ نہیں ہے بلکہ گول ہے. اب یہاں پر انہوں نے لکھا من تفاوت سے کہ تم اس کی خلقت میں کوئی 7 آسمان اس میں تمہیں کوئی تفاوت نہیں ملے گا، کوئی فرق نہیں مل سکتا ہے. بولو یہ اسی وقت ممکن ہے، اللہ کے ہاں سب ممکن ہے، لیکن یہ تعبیر بتا رہی ہے کہ آسمان گول ہے، گولائی میں ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں. لہذا اس میں کہیں کارنر نہیں ملے گا، کہیں اینڈ نہیں ملے گا، کہیں کچھ موڑ نہیں ملے گا، ایک شکل میں گولائی میں ہے. ایک تو فلک بتا رہا ہے، دوسرا من تفاوت بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو. پھر دوسری ایک آیت وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو تکویر کر دیا جائے گا. ہمارے ہاں اس کے بڑے الگ الگ ترجمے ہیں، اب اس کی تفصیل تو اللہ ہی جانے گا، لیکن اللہ نے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ تعبیر 100% ٹیکنیکل ہوتی ہے، وہ عام زبان نہیں ہوتی ہے، ٹیکنیکل ہوتی ہے. اب کسی چیز کو، کوئی چیز پھیلی ہوئی ہو گول، اگر آپ کو اس کو سمیٹنا ہو تو آپ اس کو ایسے گول کر کے گھما کے سمیٹ سکتے ہیں. جیسے اسپرنگ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، آپ اس کو ایسے گھمائیں تو سمٹ کے، جیسے آپ کے ہاتھ میں رسی ہے، آپ اس کو ایسے گول گھمائیں تو پھر وہ آپ کے اس میں سمٹ کے اتنی سی ہو جائے گی.
اس کی تفصیل کیا ہے؟ بہرحال یہ جو لفظ ہے تکویر والا تکویر العمامہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے، جس کا مطلب، جس میں یہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے، ابھی بھی استعمال ہوتا ہے، تکویر العمامہ۔ امامہ جو ہے نا اس کو گول باندھنا، امامے کو جو گولائی میں باندھتے ہیں نا ایسے، اس کو کہتے ہیں کور العمامہ، اس نے امامہ باندھ دیا۔ امامہ جو باندھا جاتا ہے تو وہ گولائی میں باندھا جاتا ہے۔ تو اب سورج اور زمین، سورج چاند کو بھی اللہ تعالیٰ، سورج کو بھی جہنم میں ہوگا، اور اس کو اللہ وہاں، چونکہ یہ آگ سے بنا ہے، اس کو وہاں پہنچائے گا، اس کے لیے وہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو جامد ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی حدت سے جہنم کی حدت اور بڑھائی جائے، واللہ عالم۔ تو تکویر سے مراد سورج گول، لہٰذا یہ زمین و آسمان گول ہیں، اور اس زمین گول ہے، زمین کے اوپر جو فلک ہے یہ پورا گولائی میں ہے، لہٰذا ساتوں آسمان بھی اسی طرح گولائی میں ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے چھت ہے نا، ایسا نہیں کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، ایسے نہیں، بلکہ 7 راؤنڈ سرکلز لیں آپ، فرسٹ آسمان، دوسرا والا لمبا، دوسرا آسمان، تیسرا اس کے اوپر چوتھا آسمان، یعنی راؤنڈ سرکل کی شکل میں آپ، آسمان کی شکل یہ ہے۔ اسی طرح کرسی ہے اور اسی طرح عرش ہے، یہ امام ابن تیمیہ نے فرمایا، اور بات میں ان کے بہت دم ہے، لیکن کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم جانتے لے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عالم دین، قرآن و حدیث کا اتنا بڑا جینیس، اور ان کے اس معلومات میں مطلب بہت جان ہے، چونکہ مجھے بہت انٹرسٹ ہے ان سب چیزوں کے پڑھنے کا اور مطالعہ کرنے کا، اور میں اس کو اب ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن جاننے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہسٹری بھی جانے، قرآن جاننے والے کے ضروری ہے کہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، بایولوجی کے، جغرافیہ کے، دس اینڈ دیٹ، جیولوجی کے، زولوجی کے، سب کچھ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ سارے علوم و فنون کی تائید قرآن سے ملے گی، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم صرف ترجمہ پڑھ کے اور برکت اور تبرک سمجھ کے بعد ختم کر لیتے ہیں، پھر قرآن کی حقیقت کہاں کھلے گی؟ اب لوگ کہیں گے کہ صحابہ اپنے دور کے اعتبار سے، اچھا قرآن کی قرآن کا ایک عجیب معجزہ، قرآن کا ایک کمال ہے، چونکہ اللہ کی کتاب ہے، کہ قرآن جو تعبیر استعمال کرتا ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے بھی سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی فٹ تھی، وہ آج بھی فٹ ہے، اور آج کے بعد یہ چیز ترقی کر کے اگر بہت آگے چلی جائے اس زمانے کے لیے بھی فٹ ہے۔ عجیب، یعنی اللہ کا نظام ہے، چونکہ وہ الفاظ ایسے استعمال ہوئے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے ساتھ سیٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں کہیں بھی تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہمارا جو آسمان ہے، الٹیچیوڈ جسے ہم کہتے ہیں، ہماری جیسے جب ہم فلائٹ سے سفر کرتے ہیں تو ہمارا فلائٹ جب جاتا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ سیدھا جا رہا ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ وہ ایک دم اسٹریٹ تو نہیں جائے گا۔ اگر وہ اسٹریٹ جائے گا تو پھر تو وہ تو آگے جا کے دوسرے لیئر سے کو کراس کر جائے گا، وہ تو زمین کے گرد گھومتا ہے، اور اس کا نظام ایسا ہے کہ جیسے جیسے زمین گھومتی ہے اس کو گھومنا، اس کو خود نہیں گھمانا پڑتا ہے، وہ اس لائن پر خود بخود گھومتا ہے، وہ اس لائن پر چلتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو جیسے آپ سڑک ہے، اب سڑک پہ آپ چل رہے ہیں تو سڑک گول ہو رہی ہے، سڑک ہائٹ پہ جا رہی ہے، تو آپ کو ہائٹ پہ شیپ نہیں بنانا پڑتا ہے اپنا کہ ہم ہائٹ پہ جا رہے ہیں تو ایسے گول ہو جائیں اور نیچے آ رہے ہیں تو ایسے ہو جائے، وہ تو آپ ساتھ میں جا رہے ہیں، گاڑی آپ کے ساتھ میں پہنچ رہی ہے۔ ایسے ہی جہازوں کا معاملہ ہے، کیونکہ اوپر کا نظام، نیچے کا نظام، ان دونوں کے ذریعے وہ لائنز جو ہیں جسے آپ پڑھتے ہیں نا ایئر لائنز، تو یہ تو خیر ایئر لائنز والے زیادہ جانیں، لیکن وہ سب راستے ہیں جو قدرتی طور پر ہوا کے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ادھر ادھر ہونے کے بعد معاملہ بھی خراب ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بھی تھا کہ ہمارے یہ جو جہاز ہیں یہ 13 کلومیٹر میکسیمم ہائیسٹ، عموماً جاتے نہیں ہیں، 13 کلومیٹر کے بعد ان کے لیے ڈینجر ہے، 13 کلومیٹر الٹیچیوڈ، اس کے بعد ان کے لیے ڈینجر ہے، اگر یہ اس کو کراس کر گئے تو پھر یہ لمبے سفر پہ چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے آگے پھر ہوا ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے وہ لگتا ہے وہ کہیں اسی سے نہ جڑا ہوا ہو کہ بھائی ان کی تو ہوا ختم ہو گئی، مطلب ایئر خلاص، اب اس کے بعد سے دوسرا لیئر شروع ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ ہمارے فلائٹ نہیں، یہ جو ہمارے پیسنجر فلائٹ ہے یہ نہیں جا سکتے، اس کے آگے پھر اس طرح کے فلائٹ یا اس طرح کے ایئر کرافٹ اور پھر اس طرح کے بنانے پڑتے ہیں، کرافٹس بنانے پڑتے ہیں جو اس پر آگے جائیں۔ خیر، اب یہ میں بتا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے ساری دنیا کے سائنس کو سمیٹیں، قرآن کی 2 آیتوں کے پاس آگے بیٹھ جائیں، بولتے ہی رہ جائیں گے آپ، ایک ایک لفظ میں اللہ نے پوری بات سمیٹ دی۔ اب جو یہ من تفاوت ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اب اس کو پڑھیں گے آپ، جتنا سائنس گہرائی سے پڑھیں گے اتنا آپ کو لگے گا یار واقعی اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے آپ،
پڑھتے جائیے، یہاں فٹ ہو رہا ہے، سارے انفارمیشن نالج سارے تحقیقات کو لائیں، یہیں پہ آگے رک گئے. یہ تو یہ صحیح بات ہے، من تفاوت صحیح بات ہے، من تفاوت صحیح بات ہے. کہیں کوئی فالٹ نہیں ملے گا، کہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ملے گا، کہیں کوئی فریکشن نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. کوئی کسی قسم کا کوئی خلل دکھاؤ تو مجھے بتاؤ. اگر کہیں کسی قسم کا کوئی خلل ملے تو مجھے بتاؤ. یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ پورا توکل میری ذات پر کرو. یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں. یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ دنیا ختم ہوگی تو پھر سب کچھ حساب کتاب دیکھنے والا بھی میں ہوں، کوئی نہیں ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے یہ بنایا ہے تو جنت اور جہنم بھی بنانے والا میں ہی ہوں. یہ سب اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. اور قرآن کا سب سے پہلا جو میسج ہے وہ ہے اللہ کا تعارف. اور کائنات بھی اسی لیے بنی ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو سبزی کی دکان بھی آپ کی عبادت کی دکان ہے، مچھلی بازار بھی آپ کی عبادت کی دکان ہے، بلڈنگ مٹیریل کی دکان بھی آپ کی عبادت کی دکان ہے. آپ جہاں چلے جائیں خدا یاد آئے گا آپ کو. آپ دیکھیں، آپ بلڈنگ مٹیریل کی دکان میں چلے جائیں، آپ دیکھیں بھائی یار یہ کیا نظام رکھا اللہ نے. ایک تار سے بجلی کہاں سے کہاں سپلائی ہوتی ہے. یہ لوہے سے اللہ نے کیا کیا کام کروایا ہے. لوہے کو لوہا ہی کاٹ دے رہا ہے. اپنی برادری کا خود ہی دشمن ہے. لوہا کو کون کاٹتا ہے؟ لوہا کاٹتا ہے. تو اب جو بھی چیز دیکھیں، آپ جہاں چلے جائیں، پھلوں کی دکان میں چلے جائیں، ہر پھل ذائقہ الگ، رنگ الگ، شیپ الگ، خوبصورتی الگ، اور بھاتے ہیں آنکھوں کو، خوبصورت لگتے ہیں. آپ کھڑے صرف دیکھتے ہی رہیں تو آپ کے طبیعت میں تازگی آتی ہے. پھولوں کی دکان میں چلے جائیں، یا اللہ، کسی باغ باغیچے میں چلے جائیں، پھر تو آپ، اگر انسان کا ذوق سلامت ہے تو پھر تو بخدا ایک پھول کی پتی دیکھیں آپ، پھولوں کا رنگ، سائز، خوشبو، یا رب العالمین کہاں سے آتی ہے یہ خوشبو. اور اس کے بعد تتلیوں کو دیکھیں. میں تجھے تو آج تک یاد ہے، پڑھنے کے زمانے میں بہت بار وہی بات بول چکا ہوں. پڑھنے کے زمانے میں ٹھنڈی کے موسم میں جب وہ ختم ہوتی تھی سردی، تو جو موسم آتا تھا تو تتلیاں بہت نظر آتی تھیں. تو ہم لوگ اکثر کلاس جاتے ہوئے، بلکہ عموماً کلاس سے آتے ہوئے، وہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے تھے پھولوں والے، تو ان پودوں پر تتلیاں ہوتی تھی، تو کبھی کبھی اس کو پکڑ لیتے تھے. آپ یقین کیجئے اس کو پکڑنے کے بعد اس کے پر کے اوپر آپ ایسے ہاتھ پھیریے، پورا پاؤڈر آپ کی انگلی میں آئے گا. یہی رنگ آپ کے چڑیوں پر بھی ہے، لیکن چڑیے کے بدن پر آپ ہاتھ پھیریں گے تو پاؤڈر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. لیکن وہی تتلیاں جتنی ہیں تقریباً اکثر کے اس پر آپ ہاتھ پھیریں گے تو آپ کے وہ کلر باضابطہ آپ کی انگلی پہ آئے گا. اور اللہ کا نظام دیکھیں، وہ ہر وقت اڑتی رہتی ہے، پاؤڈر جھڑتا نہیں ہے. وہ جو دوسرا ایک ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈریگن فلائی، سبحان اللہ، وہ تو الگ مخلوق ہے. ہیلی کاپٹر، سبحان اللہ. یعنی یہ سب، یہ اللہ انٹروڈیوس کراتا ہے. یہ کیوں تنوع رکھا اللہ نے. جہاں بھی چلے جائیں، ہر جگہ انسان کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ گئی، قرآن کا پیغام اللہ کے تعارف والا اگر اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، تو دنیا میں جہاں جائے گا، کوئی جگہ بتا دیں مجھے آپ جہاں پر خدا کے تعارف کا سارا سامان ہی اللہ کے تعارف کا ہے. اس کے بعد ہمارے ساری چیزیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں. کھانے پینے کے لیے تو اللہ ایک چیز بناتا، ہمارا ذوق ایسا کر دیتا، ہم پوری زندگی ایک ہی چیز کھا کے جی سکتے تھے. ایک ہی چیز کھا کے پوری زندگی انسان جی سکتا تھا. پانی پیو، کوئی ایک چیز رکھ دی، بس زندگی بھر اسی کو کھاتے رہو، قصہ ختم. لیکن کھانے کے لیے اللہ نے اتنا تنوع رکھا، سبحان اللہ. اچھا، تنوع بھی کیا، پھل میں بھی چلے جائیں، پھلوں میں تنوع تو ہے ہی. خود ایک اکیلے پھل میں سینکڑوں تنوع ہے. آم میں چلے جائیں تو دنیا کے اقسام، اور سیب میں چلے جائیں، کیلے میں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، کوئی چیز، سبحان اللہ. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اسی لیے ہے کہ انسان دیکھے. اب دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے فرجع البصر، آسمان کے نظام کو دیکھو، بار بار دیکھو. فرجع البصر، بار بار دیکھو گے، هل تری من فطور، کوئی خلل، کوئی فرق، کوئی شگاف، کوئی مسٹیک، کوئی کمی نظر آئی؟ ثم ارجع البصر کرتے، دوبارہ دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا، یہ نگاہ تیری ناکام ہو کر اور حسرت کے ساتھ واپس آئے گی کہ جو تو دیکھنے کی ٹرائی کر رہا تھا وہ تجھے ملا ہی نہیں. اور پھر آگے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. میں تو کہتا ہوں یہ اتنی زبردست، اس میں جو ہمارے نئے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہے، اس میں ابھی تو ہمارے ہندوستان میں
ہم تو خالی ایک دوسرے عالم کے پیچھے ٹانگی کھینچتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس میں سے مولانا وحید الدین خان کی ایک کتاب ہے اس موضوع پر، اس ٹاپک پر ان کے برابر تو ہندوستان میں کسی نے قلم نہیں اٹھایا ہے۔ ہم تو خالی نئے معلومات اور سائنس کے اور نئی تحقیقات کے اور نئے فلسفے کو ٹاپک بنا کر اسلام کی روشنی میں جو لکھنے کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ مولانا وحید الدین خان کا۔ ان کی کتاب ہے مذہب اور جدید چیلنج، ہر بندے کو پڑھنی چاہیے۔ ایک دو بار میں مزہ نہیں آئے گا لیکن ہے انٹرسٹنگ، لیکن یہ سمجھ میں آئے گا کائنات اور کائنات کے ساتھ اللہ کی خلقت اور اللہ کے تعارف کا جو مقصد ہے کائنات میں، اس میں انہوں نے بہت کچھ جمع کیا۔ وہ سب ماڈرن سائنٹسٹ اور دیس اینڈ دیٹ اینڈ فلسفی سب لوگوں کے ریفرنس کے ساتھ انہوں نے ساری باتیں لکھی اور پھر قرآن اور حدیث کو سامنے پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال آگے کی آیت ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اس پر بھی ہم بات کریں گے چونکہ میرا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن مین مقصد قرآن جو یہاں بیان کر رہا ہے، کیوں اس کو پیچھے سے جوڑیں، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اس انٹروڈکشن کی ڈیٹیل میں اللہ یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائٹل کے ڈیٹیل میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب پوائنٹس بیان کر رہا ہے۔ وہ پوائنٹس اٹ سیلف اتنے ہیوج ہیں کہ پوری دنیا لگی رہے اس میں اور لگی ہی رہے گی۔ اسی لیے دیکھیں ہر تھوڑے دن کے بعد ایک پرانی سائنسی معلومات کمزور ہو جاتی ہے، دوسرا نظریہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے کہ اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے۔ ہم ڈھونڈتے رہیں گے کب ہم صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، کچھ صحیح کچھ کمزور، لیکن کوشش کرتا رہے، لیکن ان سب کا مقصد ہے اللہ کو پہچاننا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت نوازے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، علم نافع نصیب فرمائے، عمل صالح کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔